السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ البقرہ کے تجوید کورس چل رہا ہے اور ہماری آیت نمبر 56 سے آج شروع ہے، اور پہلے ہم ان ساری آیات میں جتنے آیات ہم پڑھ سکتے ہیں اس میں ہم پہلے قواعد سمجھتے ہیں کہ کون کون سا قاعدہ کس کلمے میں کیا کیا لگ رہا ہے، پھر اسی کے مطابق ہم تجوید اور قرات کرتے ہیں اینڈ میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے قواعد موجود ہیں۔ یہاں پر ہے الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف سے پہلے پر حرف ہے، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور جو حروف مستعلیہ ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم قاف کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد اور الف سے پہلے پر حرف ہے تو الف کو بھی ہم پر ہی پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پورا، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، کھڑی حرکات ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچ کے واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، اور حروف لین کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ یہاں پھر سے کھڑی حرکات ہے، یہاں بھی کھڑی حرکات ہے، یہاں پہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، یہ بھی سیم اسی طرح پڑھیں گے۔ جہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس میں غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد غا ہے، اس لیے یہاں پر ہم اسے غا پڑھیں گے، زوا یا زا نہیں پڑھیں گے، یہ سختی سے پڑھیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا۔ غا ہے، زبان دانتوں پر لگائیں گے۔ یہاں پہ اظہار شفوی ہے، میم ساکن کے بعد تا ہے، یہاں بھی اظہار شفوی ہے، میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں بھی اظہار شفوی ہے، اور تینوں جگہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں پہ اخفا شفوی ہوگا، اس میں ہم غنہ کر کے ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف کو الف مدا ہوگا، اور یہاں پر الف سے پہلے خا ہے جو کہ قز میں سے ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی ہم الف کو اب یہاں پر پر پڑھیں گے۔ یہاں پر جیم ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلہ حروف اگر ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس لیے یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، یہاں بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور حروف مدہ میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان تینوں حروف مدہ میں اگر اس کے بعد حمزہ جو ہے، یہاں پہ الف سے پہلے الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ اب یہ حمزہ نہیں ہے، اب یہ الف بن گیا ہے، سوری یہاں پہ الف نہیں ہے، اب یہ حمزہ بن گیا ہے۔ اور حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، فتوبو ایک کلمہ ہے، الا دوسرا کلمہ ہے، اس لیے حمزہ جو ہے الا کے ساتھ مل رہا ہے، فتوبو کے ساتھ نہیں مل رہا، تو یہاں پر جو ہے یہ فتوبو علیحدہ کلمہ ہے، فتوبو میں واو مدہ ہے، اور واو مدہ کے بعد حمزہ الا میں یعنی دوسرے کلمے میں موجود ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2.5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر پھر سے کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، یہاں بھی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد پھر آگے قاف ہے، یہاں تک ہم تجوید کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ تو آئیے اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے قواعد موجود ہیں، اور اسی کے مطابق ہم اس میں تجوید کرتے ہیں۔ یہاں پر قاف ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلہ حروف اگر ساکن میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یہاں قلقلہ حروف ہے اور قلقلہ حروف ساکن ہے، اس لیے اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے، اور واو ساکن یعنی حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں موجود ہے۔ فقتلو ایک کلمہ ہے، انفسکم ایک کلمہ ہے، جو حمزہ ہے وہ انفسکم کے ساتھ مل رہا ہے، فقتلو علیحدہ چیز ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگی، اور اس کو بھی 2.5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون ساکن ہے یہاں پر،
نون ساکن یعنی جس کے اوپر جس حرف کے اوپر جزم ہو، یہ جو دال کی طرح چھوٹی سی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جس بھی حرف کے اوپر جزم ہو اس جزم کو سکون کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر جزم ہو یا سکون ہو اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ نون ہے، نون کے اوپر سکون ہے، اس لیے اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ نون ساکن کے بعد جو فا ہے، اور فا حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اخفا کر کے ادا کریں گے اور غنہ کریں گے۔ میم ساکن ہے، یہاں پہ میم ساکن کے بعد قاعدہ لگے گا، لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کوئی وقف تو نہیں ہے، یہاں پر قا ہے، قا وقف مطلق کی علامت ہے، اس لیے یہاں پر وقف ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ وقف کریں گے، اور مطلق میں رکنا چاہیے، ہم رکیں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، اس کو بھی ایک لفظ کھینچ کر ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد خا ہے، یہاں پہ اظہار شفا بھی ہوگا اور ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پہ یا ساکن اصل زبر ہے، یا لین ہوگا، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد عین ہے، یہاں پہ اظہار شفا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد دال ہے، دال حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، ہم غنہ کر کے ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد فا ہے، یہاں پہ اظہار شفا ہوگا، لیکن یہاں پہ پھر قا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، اس لیے ہم یہاں پہ وقف کریں گے، ہم یہاں پہ رک کر پڑھیں گے، اس لیے یہاں پہ میم ساکن والا قاعدہ ختم ہو جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، جالین ہوگا، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے پڑھیں گے۔ میم ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، اظہار شفا ہے، یہاں پہ قا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ بھی رکیں گے۔ نون مشدد ہے، اس پہ غنہ کر کے ادا کریں گے۔ کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک لفظ کھینچ کر ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، الف سے پہلے یہاں پہ باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ را اسی کلمے میں موجود ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم را کو باریک پر پڑھیں گے۔ اور یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مد ہے، اور حروف مدہ کے بعد یہاں پہ وقف تام کی علامت ہے۔ اگر کوئی حرف وقت کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو اس حرف میں مد عارض ہوگا، اس لیے اس کو 1 2 یا 3 الف اندر کھینچ کر ادا کریں گے۔ اور یہاں پر وقف میں اگر میم اگر کسی بھی حرف کے اوپر پیش آ جائے تو اس پیش کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ جو پیش ہے یہ ختم ہو جائے گی اور یہ سکون میں آ جائے گی، یعنی یہ جزم بن جائے گی، اس لیے یہاں پہ رحیم منہ کی بجائے رحیم پڑھیں گے۔ جہاں پر میم ساکن کے بعد یا ہے، اظہار شفا بھی ہو گئے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، یہاں بھی کھڑی حرکات ہے، تینوں کے ایک الف اندر کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے ہے، اور یہ یہاں پہ اخفا ہوگا، غنہ کر کے درائیں۔ یہاں پہ حمزہ ہے، حمزہ ساکنہ ہے، یعنی حمزہ کے اوپر جب کوئی جب ضم آ جاتی ہے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، حمزہ ساکنہ ہے، اس لیے یہاں پر حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یعنی تو مینا یوں جھٹکا دیں گے، تو اس طرح سے ہم جھٹکا دے کر ادا کریں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر الف سے الف اللہ عز و جل کا اگر اسم آ جائے، کہیں بھی اللہ آ جائے، اس سے پہلے دیکھیں گے کسی بھی حرف کے اوپر، کیونکہ یہاں پہ یہ جو یا ہے یہ تو ساکن ہے، یہ تو خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے۔ یہ گرامر کا قاعدہ ہے کہ یہاں پہ یا کیوں آیا ہے اور اس کے اوپر کوئی حرکت کیوں نہیں ہے، اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ ہم تجوید پڑھ رہے ہیں تو ہم تجوید کے قواعد سمجھتے ہیں، اس لیے یہاں پہ اب یہ جو را ہے، را کے پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور را ہی یہاں پہ اللہ عز و جل کے لام کے ساتھ ملے گا، تو اس لیے اللہ عز و جل کے لام سے پہلے دیکھیں گے جو حرف اسے مل رہا ہو اس حرف کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اللہ عز و جل کا جو لام ہے اللہ یوں پر پڑھیں گے۔ اگر اللہ عز و جل کے لام سے پہلے، یعنی اللہ عز و جل کے اللہ، یہ جو کھڑی حرکات والا لام ہے، اس کے ملنے جو اس کے ساتھ حرف مل رہا ہے اس حرف کے نیچے زیر ہے، مثال کے طور اس کے نیچے زیر ہوتا ہے ناری اللہ، تو ہم اللہ پڑھتے خالی، لیکن اب ہم لوگوں نے اسے پور پڑھنا ہے، اللہ یوں کر کے اسے ادا کرنا ہے، اللہ کہہ کے ادا نہیں کرنا۔ را کے پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ کھڑی تنوین ہے، تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے، اس لیے ہم پہ اخفا ہوگا، غنہ کر کے ادا کریں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، اس کو بھی ایک اندر کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون ساکن ہے، یہاں پہ اس کے بعد تا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، میم ساکن بعد تا ہے، یہاں پہ اظہار شفا بھی ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور حرف میں اگر یہاں پہ وقف تام کی علامت ہے، وقف کریں گے تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی علامات ہیں جن کو ان کو کس طرح انداز میں ادا کریں۔ یہاں پہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون آ جائے تو وہاں پہ مد عارض ہوگا، یہاں پہ مد عارض ہوگا، لیکن یہاں پہ جب زبر آ جاتا ہے کسی بھی اسم پر، کسی بھی حرف پر، تو وہاں پر اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور یہاں پر میم مشدد ہے، میم مشدد میں غنہ کر کے ادا کریں گے۔ یہاں پر نون کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اس کو اندر کھینچ کر ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام شفوی ہوگا، اس میم کو اس میم کے اندر ڈال کر پڑھیں گے، یعنی بعثناکم
من نہیں پڑھنا، باسناکم من یعنی 2 بار میم نہیں پڑھنا، ایک ہی بار میم پڑھیں گے، کم من یوں. اور نون ساکنہ کے بعد با ہے، اور جب نون ساکنہ کے بعد با حرف آ جائے تو وہاں پہ اقلاب ہوگا، یعنی نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. اب یہاں پہ من بعدی نہیں پڑھنا ہم پڑھیں گے مم بعدی، من نہیں پڑھنا ہم پڑھیں گے مم بعدی، من نہیں پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے زبر ہے، والین ہے، اس کو بغیر چنجے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد لام ہے، اظہار شفوی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے. میم ساکن بتا ہے، یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیشہ واو مد ہے اور زبر کو ختم کر دیں گے، وقف تام کی علامت ہے، اور یہاں پر مد عارض ہوگا. تو آئیے اب تجوید کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہو هو التواب الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. آگے بھی اسے شیئر کریں اور ڈھیروں سارا ثواب کمائیں. فی الحال اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.